اٹھے ہیں، جب جب نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، اجابت میں بڑھकर میرے نبی کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ جب جب نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ برابر نہیں ہوتا ہے۔ اب بات آگئی تو میں آپ سے عرض کروں، اللہ کا ایک ولی، توجہ رکھیں، اللہ کا ایک ولی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں پتھر لیا، کیا بات ہے، دریا میں پھینک دیا، پتھر ڈوب گیا۔ اللہ کے ولی نے اپنے مرید سے کہا بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ مرید نے کہا ہم جیسا رہا ہوگا کوئی، کہ حضور وہ تو پتھر ڈوب نہیں تھا۔ موسیٰ سے پوچھا تم بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ نے کہا حضور وہ وزنی ہے، بھاری ہے تو ڈوب ہی جائے گا۔ ایک ایک کر کے سب سے پوچھا، اب آخر میں ایک مرید بچا، ایک اور مرید کیسا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اب جو مرید بچا ہے جس کی باری آنے والی ہے وہ مرید امیر خسرو جیسا مرید، امیر خسرو جیسا مرید تھا۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہر پیر محبوب الہی نہیں ہوتا ہے، اور ہر مرید امیر خسرو نہیں ہوتا ہے۔ ہر پیر محبوب الہی نہیں ہوتا ہے، اور ہر مرید امیر خسرو نہیں ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر بادشاہ محمود نہیں ہوتا ہے، اور ہر غلام ایاز نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ کیا جس کو اپنا بنا لے۔ اب امیر خسرو جیسے مرید کی باری تھی، امیر خسرو جیسے پیر مرشد نے فرمایا بتاؤ یہ پتھر کیوں ڈوبا، یہ پتھر کیوں ڈوبا؟ وہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، حضور کسی نے کہا وزنی تھا تو ڈوب گیا، کسی نے کہا کہ پتھر تھا تو ڈوب گیا، حضور میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، اور قیمتی جملہ ہے، قیمتی جملہ، حفاظت کرنا اس کی۔ حضور میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، میں کیا؟ حضور میں اتنا جانتا ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹا وہ ڈوبا، جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹا وہ ڈوبا۔ یاد رکھنا ہر ہاتھ برابر نہیں ہوتا ہے، ایک ہاتھ ہمارا ہے، ایک ہاتھ محبوب الہی کا ہے، ایک ہاتھ غریب نواز کا ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لو، سنو، دیکھو ایسا ہے یہ نسبت کی بات ہوتی ہے، نسبت میں ایک پتھر آپ کے دروازے پر لگا ہے چوکھٹ پر، اور ایک پتھر غریب نواز کی چوکھٹ پر لگا ہے، کیا دونوں پتھر برابر ہیں؟ آپ کی چوکھٹ میں جو پتھر لگا ہے آپ خود بھی دوسرا آقا جوتے چپل پہن کر چلا جاتا ہے، مگر جو غریب نواز کی چوکھٹ پر لگا ہے، جو غریب نواز کی چوکھٹ پر لگا ہے، جوتے چپل تو چھوڑو پیر رکھنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ایک عاشق جب جاتا ہے تو پہلے اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے، تب آگے بڑھتا ہے کہ غریب نواز کی چوکھٹ پر۔ تو جب پتھر برابر نہیں ہوتے، جب پتھر برابر نہیں ہوتے تو نبی امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ توجہ رکھنا، ایک پتھر ہمارا ہے، ایک پتھر غریب نواز کی چوکھٹ پر لگا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ کے کونے پہ لگا ہوا ہے، ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ کے کونے پر لگا ہوا ہے۔ جسے دیکھو چوم رہا ہے، جسے دیکھو ابو بکر ہے تو چوم رہے، عمر ہے تو چوم رہے، عثمان ہے تو چوم رہے، علی ہے تو چوم رہے، طلحہ ہے تو چوم رہے، ابو ہریرہ ہے تو چوم رہے، امام اعظم ہے تو چوم رہے، امام شافعی، جسے دیکھو چوم کے لگا رہا۔ آپ بھی چوم کے آئے ہو، ابھی یہ جائیں گے یہ بھی چوم کے آئیں گے، آپ بھی جاؤ گے موقع ملے گا آپ بھی چوم گے۔ یا پھر پتھر کیوں چوما جا رہا ہے؟ یہ پتھر کیوں چوما جا رہا ہے؟
کیا چندیری پتھروں کی کمی ہے جو پتھر چومنے کے لیے وہاں گئے؟ کیوں چوما جا رہا ہے؟ کیا اس لیے چوما جا رہا ہے کہ جنت سے آیا؟ نہیں، یقیناً وہ جنتی پتھر، مگر اس لیے نہیں چوما جا رہا ہے کہ جنت سے آیا۔ عمر حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ عمر اس پتھر کو کیوں چوم رہے ہو؟ ارے مکے میں کیا پتھروں کی کمی ہے؟ بڑے بڑے پہاڑی کسی پتھر کو چوم لو۔ عمر کہتے سنو نادان، اور پتھر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالہ نعرہ رسالہ، فیضان ولی نواز، فیضان ولی نواز، اولاد ولی نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ نبی نے چوما، پتہ ہی چلا کہ اگر پتھر کو بھی نبی کے لبوں سے نسبت ہو جائے تو پتھر بھی پتھروں میں بے مثال ہو جائے گا۔ تو نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، اس پتھر کو نسبت نبی سے ہو گئی۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ سنو، بہت سنا ہوگا، یہ ہاتھ برابر نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا اجمیر کی دھرتی پر جب اننت ساگر پر پہرا بٹھایا گیا، خواجہ پانی نہیں لے سکتے، نہ خواجہ کا کوئی غلام پہرا، مریدین حاضر موجود، پہرا پانی نہیں ملے گا، نہ ساگر پہرا۔ تو غیر نواز نے کیا فرمایا؟ یہ اٹھاؤ میرا کٹورا، جاؤ اننت ساگر کے پاس اور اس سے کہنا تم کو معین الدین بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات اور بتاؤ، یہ پیالہ کون سا مرید لے کر گیا تھا؟ بھائی نواز نے جب پیالہ بھیجا اننت ساگر سے کہنا معین الدین بلا رہے ہیں، تو کس مرید کو دیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے؟ اس کو دیا تھا جو بھی چند گھنٹے پہلے ایمان لایا۔ ابھی کہتی ہے اے علی نواز، جب اتنا بڑا کام آپ کو کرانا ہے تو قطب الدین کو بھیجا ہوگا، جنہوں نے برسوں ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ ارے یہ جو 40 کی مقدس جماعت آپ کے ساتھ آئی تھی، یہ سب اللہ والے تھے، ان کو بھیجنا چاہیے تھا۔ ابھی یہ چند گھنٹے پہلے ایمان لایا، وہ اتنا بڑا کام۔ بھائی آواز اٹھاؤ میرا پیارا، جاؤ اننت ساگر کے پاس اور کہنا تم کو معین الدین نے بلایا۔ مرید بھی ہمارے آپ جیسا نہیں تھا، ورنہ کہتا حضور یہ بھی کوئی بات ہے کہ اننت ساگر کو اپنے پاس بلا رہے، اتنا بڑا کامل مرید پر گیا، ڈالا اننت ساگر تو اس کو خواجہ بلا رہے ہیں، نواز بلا رہے ہیں۔ وہ اننت ساگر بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑا عقل مند تھا، اس کو معلوم ہے کہ اب پرتھوی راج چوہان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب تو جس نے بلایا ہے اس کی حکومت کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اگر بلائیں تو فوراً بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چلا آیا، کیوں آیا؟ سوال ہے پورا اننت ساگر اتنے سے پیالے میں کیوں؟ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے گھر سے پیالے لے کر آؤ،
اور ایک بالٹی پانی بھر کے دکھاؤ اس میں، بھر لو گے؟ نہیں. کیوں؟ بس یہی صفت سمجھو، یہ آپ کے گھر کا پیالہ ہے، یہ پیالہ آپ کا ہے، وہ پیالہ غریب نواز کا تھا، اس پیالے کو غریب نواز کی نسبت دی تو اللہ نے پورا بنا ساگر پیالے. ہاتھ کی بات ہوتی ہے، اب بات ہاتھ کی آ گئی ہے تو تھوڑی سی اور بات سنو. ہاتھ، ہر ہاتھ برابر نہیں ہوتا ہے، ہر ہاتھ برابر نہیں ہوتا ہے. دیکھو ایک الزام ہے ہمارے اوپر کہ اسلام تلوار سے پھیلا. یہ الزام صحیح ہے؟ غلط ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام اگر پھیلا ہے تو اخلاق سے پھیلا. ابھی آپ نے سنا تھا کوئی کہہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ غیر نواز میں ہندوستان کا 90 لاکھ کلمہ. کوئی مجھے یہ بتائے کیا غیر نواز کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ جو ساتھ میں فقیروں کی جماعت، درویشوں کی جماعت ہوتی، کسی کے بھی ہاتھ میں تلوار نہیں. کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں صدقہ. فقیروں کا تو یہی سرمایہ، ایک ہاتھ میں تسبیح. اب توجہ رکھنا، یہ تسبیح بڑے کام کی ہے، یہ تسبیح بڑے کام کی ہے، مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ عادت ہوتی ہے گھما رہے ہیں، پڑھ کچھ نہیں گھما رہے ہیں. ہمارے پڑوس کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بھی ہاتھ میں بہت تصویر ہے، اللہ جانے کیا پڑھتے ہیں. اور عرب کے لوگوں تو اکثر کا یہی مزاج، ہاتھ میں تصویر، اللہ جانے کیا پڑھ رہے ہیں. تصویر بڑے کام کی ہے، مگر کب؟ جب کسی اللہ والے کے ہاتھ، کسی اللہ والے کے ہاتھ. اب سنو، پاکستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو زبردست عالم، محدث اور فقیہ، اور جنہوں نے رد قادیانیت میں مرکزی کردار ادا کیا. یہ تحریک کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے بھی مناظرہ. غلام احمد قادیانی کو چیلنج مناظرہ وہی ذاتی اس نے دیا تھا، آیا نہیں. عظیم ہے. تو آزادی سے پہلے کی بات ہے، اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی ٹرین کا انتظار تھا. اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہا ہے. ہمارے لیے کہاں سوچ رہے ہیں، کہاں نظر ہیں. وہ کسی نے کہا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں. تصویر، ایک انگریز سپاہی اسٹیشن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، تو ٹہلتے ٹہلتے ان تک پہنچا اور کہنے لگا یہ کیا ہے. تصویر طرف اشارہ کیا، کہا یہ کیا ہے. تو آپ نے اس کی بندوق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ بندوق ہے. آپ نے فرمایا یہ تسبیح ہے. کہنے کہ یہ کس کام کی. اب کام دیکھنا، تصویر اشارہ کی، یہ کس کام کی.
آنے ہمارے تیری یہ بندوق کس کام کی؟ کس کام نکال لوڈ کی اور درخت ایک چوریا بیٹھی تھی، نشان لگایا، گر گئی، تڑپنے تڑپی مر گئی۔ دیکھو یہ اس کام کی ہے، یہ بندوق اس کام کی ہے۔ آپ اٹھے، تسبیح لی، یہ ایسی چوری اوپر کیا، یہ پھوڑ سے ہوئی، دیکھو یہ اس کام کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تسبیح ہے بڑے کام کی، مگر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، جب اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو بڑے کام کی ہوتی ہے۔ اب ایک بات سن لو، جب غریب نواز کے غلاموں کو غلام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصویر سے ایک مری ہوئی چڑیا کو زندہ کر دیا، تو غریب نواز نے جب تسبیح ہلائی ہوگی، جب تسبیح گھمائی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اسی تسبیح گھمانے کا نتیجہ ہے کہ 90 لاکھ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 90 لاکھ بہتر۔ میں از یہ کر رہا تھا کہ یہ نسبتیں بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہیں، نسبتیں اور ان نسبتوں پر انسان کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو نبی دیا، بے مثال۔ اب میں بات کر رہا تھا نبی کے ہاتھ کی، یہ تو غلاموں کے ہاتھ کی بات ہے، اور ظاہر بات ہے جب نبی کے ہاتھ میں یہ اثر ہے تو غلاموں کو تو آنا ہی چاہیے۔ نبی کے ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، بس ایک معجزہ سناتا ہوں، بات آگے بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ راستے میں ایک جھونپڑی پڑی، کئی دن کا فاقہ، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ ایک جھونپڑی پر نظر پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جھونپڑی طرف تشریف لے گئے۔ ایک عورت تھی، آپ نے اس سے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو ہم لوگوں کو کھلاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی ہمارے گھر میں کچھ نہیں، غربت کا۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت جھونپڑی کی کونے پڑی جہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، جہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ آقا نے فرمایا اس بکری کا دودھ دو لے۔ کہنے لگی اے مسافر کیسی باتیں کرتے ہو، اس نے تو برسوں سے دودھ دیا نہیں ہے، نہایت کمزور ہے، لاغر ہے، دودھ دیتی نہیں ہے، اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکری ساتھ چلنے بھی نہیں گئی۔ آقا نے فرمایا تم اجازت دو دودھ دونا تو یہ ہمارا، تم اجازت تو دو۔ کہاں مسافر اجازت ہے؟ اس نے بکری آگے بڑھائی، صدیق اکبر نے اس کی ٹانگ جیسی پکڑی، فرماتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا دست مبارک بکری کے تھن پر رکھا، بکری کے تھن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ آقا نے دودھ دویا، پیا، پھر دویا صدیق نے پیا، پھر دویا بڑھیا نے، وہ سورن نے پیا۔ آقا نے فرمایا اے خاتون اگر تمہارے گھر میں اور برتن ہو تو دیکھو آج دودھ سے بھر دیں۔ سبحان اللہ۔ آج دودھ سے بھر دیں۔ گھر کے جتنے برتن تھے اس خاتون نے دی، آقا نے سب کو دودھ سے بھر دیا۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ سے آپ بتاؤ آپ نے بکری پالی ہوگی، ایک بکری کتنا دودھ دیتی ہے؟ ایک بکری عام طور سے آدھا کلو، بہت زیادہ پون کلو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں آقا نے پیا، صدیق نے پیا، اس خاتون نے پیا، گھر کے برتن بھرے گئے۔ اب ظاہر بات 10-20 کلو دودھ تو نکلا ہی ہوگا۔ یہ دودھ آیا کہاں سے؟ تو مجھے کہنے دو کہ جب آقا نے اپنا دستر نورانی، اپنا مبارک ہاتھ جب بکری کے تھن پر رکھا تو اللہ نے نہرے فردوس سے بکری کے تھنوں کا کنیکشن کر دیا۔ میرا آقا دھوکا جا رہا ہے، بکری سے دودھ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعہ پورا نہیں ہوا، ایک بہت بڑی اہم بات اور ہے۔
آقا کائنات تشریف لے گئے. شام کو جب اس عورت کا شوہر آیا اس نے جھونپڑی پر نگاہ ڈالی، کہنے لگا اے میری بیوی آج جھونپڑی کا کچھ معاملہ الگ لگ رہا ہے، آج تو رونق ہی کچھ اور ہے. بیوی نے سارا ماجرا عرض کیا، ایسا ایسا ہوا. بس کہنے لگا ایسا کرو اب دیر مت کرو، جدھر وہ مسافر گئے اسی طرف ہم بھی چلیں، اسی طرف ہم بھی چلیں. اب دونوں رفتے سفر مان لیا، چلے گا. مدینہ شریف معلوم نہیں کہاں گئے، مدینہ شریف کے بازار میں شوہر کچھ خرید رہا تھا. بیوی کی نگاہ ابو بکر صدیق پر پڑ گئی، وہ بھی بازار کسی کام سے آئے تھے. اپنے شوہر سے کہا دیکھو دیکھو وہ جو آیا تھا وہ ساتھ میں وہ ہے، وہ دیکھو. صدیق اکبر بلایا اور کہا بتاؤ تمہارے ساتھ اس دن جو حسین و جمیل خوبصورت جو نوجوان آیا جس کے ہاتھ بھی مثال، پیر بھی مثال، چہرہ بھی بے مثال، اس کی بات کرنے کا انداز بھی مثال، وہ کہاں ہے؟ آقا کائنات کی بارگاہ میں صدیق اکبر لے کر پہنچے. دونوں نے اسلام قبول کیا. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سنو. کیا وہ یہ وہ خاتون جن کا نام ام معبد کو فرماتی، سنو وہ بکری جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے برابر دودھ دیتی رہی. صدیق کا زمانہ آیا دودھ دیتی رہی، عمر کا زمانہ آیا دودھ دیتی رہی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک بکری کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال 5 سال 6 سال. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ دیکھو کہ جب آقا نے دستر بالا رکھا تو بکری کا دودھ بھی بڑھا دیا ہے، بکری کی عمر بھی بڑھا دیا. میرے محترم، تو یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں جو نبی دیا وہ بے مثل و بے مثال. اب آپ بات آگے بڑھا، حالانکہ 12 بجے ختم ہونا تھا، ختم کر دو. نہیں بولو یار، صحیح سے بولو. نہیں